اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق اللہ مولانا الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر آیت تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ میں رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کسی شخص کا بھی ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا، تکمیل نہیں ہو سکتا جبکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت رکھے، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت جب تک نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اللہ کے رسول سے محبت کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن کے تعلیمات کو عملاً دنیا کے سامنے پیش کرے اور لوگوں کو بتلائے کہ واقعتاً اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے سے اس دنیا میں کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلکش شخصیت ہے اس کا راز یہی ہے کہ آپ کے کہنے میں اور عمل کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی آپ تعلیمات پیش کرتے تھے اس پر خود بھی عمل کیا کرتے تھے اور ایسا عمل کیا کر سکتے تھے کہ صحابہ کرام باوجود پوری تگودو کے بھی اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، انسانوں میں رہے ہیں اور انسانوں ہی میں آپ کے تعلقات رہے ہیں۔ وہ آپ کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے خسر تھے، کسی کے چچا تھے، کسی کے آقا تھے، کسی کے مولا تھے اور کسی سے تجارت کی تھی۔ ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کوئی جھول اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مکمل طور سے ہر ایک کردار کے اندر، ہر ایک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کامل جو ہے اس کا اترتے ہیں۔ اب جو ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد یعنی کیا کردار تھا ان کا۔ حاضرین محترم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 اولادیں تھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں تھیں اور حضرت ماریہ قبطیہ سے 1 تھی۔ یہ جو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی وہ اس کے اندر پہلی بڑی لڑکی حضرت قاسم بڑے لڑکے تھے، اس کے بعد حضرت زینب تھی، اس کے بعد میں عبداللہ تھے جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب میں چھوٹی حضرت فی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو اس طریقے سے ماریہ قبطیہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نرینہ اولاد سے نوازا تھا اور وہ جو ہے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے کم سنی میں ہی ان کے انتقال ہو چکے تھے۔ البتہ لڑکیاں باضابطہ وہ جو اپنی زندگی پائیں اور باضابطہ زندگی گزار کر کے انہوں نے جو ہے دنیا سے اپنے معاملے حیات کو تکمیل کیا۔ اب دیکھیے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کم سنی میں شادی ہو گئی تھی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے یہ، یعنی حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے لڑکے تھے۔ یہ ان سے ان کا اخدواتا شادی ہوئی تھی اور یہ حضرت بی بی زینب جو ہے اسلام لا چکی تھی لیکن ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے۔ ہوا یہ کہ پہلی مرتبہ جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر میں تمام قیدی پکڑے گئے، اس میں حضرت ابو العاص بھی موجود تھے، ان کو بھی جو ہے رسیوں سے کسا گیا۔ اس کے بعد میں فدیہ لے کر چھوڑنے کا طے کیا گیا، چنانچہ مکے سے فدیہ دے دے کر کے لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھڑا رہے تھے۔ حضرت بی بی زینب نے بھی ایک ہار بھیجا، یہ وہ ہار تھا، قیمتی ہار، یمنی نگینوں کا ہار تھا، قیمتی ہیروں کا ہار تھا، جس کو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار جب پیش کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے تو اللہ کے رسول پہچان گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اڑ آئے۔ آپ نے کہا ایک ماں نے اپنی بیٹی کو یہ ہار دیا تھا، کیا ہی بہتر ہوتا اگر تم لوگ چاہو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مرضی کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہار واپس کرنا چاہا۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کو بھی رہا کر دو۔ کہا کہ نہیں، ایسے رہا نہیں کریں گے، ان کو بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ یہ ہوگا کہ وہ جا کر حضرت زینب کو جو ہے واپس بھیج دیں یہاں پر۔ چنانچہ وہ سسرال میں رہتی تھی۔
حضرت ابو العاص نے وعدہ کیا، چنانچہ اب مکہ جب گئے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ بھیج دیا گیا، وہ مکے کی مینا کی وادی میں ٹھہرے رہے، یہ مکہ جا کر کے وہاں سے حضرت بی بی زینب کو بھیجا اور وہاں سے ان کو لا لیا گیا، اور اس طریقے سے بیٹی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب قافلہ شام کا جا رہا تھا، 170 سواروں کو دے کر اللہ کے رسول نے اس کا پیچھا کیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ البتہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ بنے، ان کو جو ہے نا چھوڑ دیا گیا، وہ سیدھا مدینہ آئے اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کے انہوں نے زینب سے کہا کہ مجھے جو ہے اپنے والد سے یہ کہہ کر کے سفارش کر کے مجھے چھڑائیے۔ چنانچہ انہوں نے فجر کی نماز میں جا کر اعلان کیا کہ میں پناہ دیتی ہوں ابو العاص کو۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ عورتیں بھی پناہ دینے لگی، کون ہے یہ؟ چنانچہ بات تحقیق کے معلوم ہوا کہ حضرت زینب نے شوہر کو پناہ دی ہے، تو پھرانہ محبت سے مجبور ہو کر اللہ کے رسول نے بھی آپ کی جو ہے پناہ کو قبول فرمایا، اور اس طریقے سے ابو العاص کو جو ہے ان کا مال و اسباب تمام لوٹا دیا گیا۔ چنانچہ ابو العاص مکہ آئے، تمام لوگوں کو اپنا مال و اسباب دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا میرا مال، کیا تمہارا مال میری طرف ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے سب لوٹا دیا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ لوگوں گواہ رہو کہ اب میں جو ہے بری ہو چکا ہوں تمام ذمہ داریوں سے، اب اس بات کا اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس طرح سے بیٹی کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اس سے ایک بہت بڑے صحابی ایمان میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے بیٹی کی محبت کا ہمارے پاس میں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے کم سنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی تھی، اور جو ہے اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام کا معاملہ آیا تو سب میں پہلے ابوبکر صدیق نے بھیجا پیغام، اللہ کے رسول خاموش رہے، حضرت عمر نے بھیجا، خاموش رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت علی سے کہ آپ بھیجیے، آپ جا کر کے کھڑے رہے شرماتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم پیغام دینے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اہلاً سہلاً مرحبا، آئیے بتائیے آپ کے پاس شادی کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ جو تمہارے پاس جو زرہ دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہے، ایک گھوڑا اور تلوار اور زرہ ہے۔ آپ نے زرہ لانے کے لیے کہا، اس زرہ کو حضرت عثمان غنی نے خرید لیا، اور اس کی رقم سے تمام زندگی کا سامان جو ہے پیدا کیا گیا۔ مطلب ہے کہ اب شادی کے بعد نئے گھر میں جانا تھا، حضرت علی کے پاس ہی رہتے تھے یہ۔ اب جب نیا گھر تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر چٹائی، بستر، گھڑا، چکی، مشکیزہ، یہ تمام چیزیں، چولہا وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ تمام چیزیں جو ہے اس زرہ کی رقم سے خریدی گئی۔ لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول نے انتظام کیا تھا، سسرال نے دیا تھا، لہذا ہم بھی سسرال والوں سے لیں گے۔ غلط ہے یہ۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تمہاری زرہ بیچو، اور اس زرہ سے آپ نے تمام سامان جو ہے خریدا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، آپ کے پورے جسم پر، سر پر کچرا، اور لوگوں نے ریت اور کچرا ڈال دیا تھا۔ آپ نے پکار کر کہا بیٹی پانی لاؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ پانی لے کر آئیں، اور آپ نے ان کے بالوں کو دھویا، اور روتے ہوئے پوچھا کہ ابا جان یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس طریقے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں بھی جبکہ حرم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی ووجڑی ڈال دی گئی تھی، اس وقت میں عبداللہ بن مسعود نے آ کر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کیا ہے۔ وہ غلام تھے، شرفا کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنے ہاتھوں سے تمام ہٹایا، اور ان مشرکین کو انہوں نے سخت سست کہا، اور یہ تمام مشرکین جن کو انہوں نے اس وقت میں سخت سست کہا وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت محبت تھی۔ جب آپ کہیں جاتے سفر پر، جہاد پر، تو آخری میں حضرت بی بی فاطمہ کے گھر جاتے اور ان کی پیشانی چوم کر وہاں سے اپنے سفر کو جاتے۔ واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، اور سب میں پہلے حضرت بی بی فاطمہ کے مکان جاتے، حضرت بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ ان کی پیشانی کو بوسہ لیتے، اور اس کے بعد پھر تمام چیزوں میں جو ہے جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت بی بی فاطمہ سے بھی آپ کی بے انتہا محبت تھی، اور مکمل طور سے آپ جو ہے پدرانہ شفقت کا ان کے اوپر مبارک سے انعاز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر 3 دن کے فاقے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھانے کا انتظام ہوا، وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کے رسول نے کچھ روٹیاں لی اور اس پر گوشت رکھا، اور کہا کہ ہماری بیٹی گھر پہنچا دو، اس کو بھی 3 دن کا فاقہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی فاطمہ کے مکان جایا کرتے تو فاقے کی بدحالی دیکھ کر کے آپ اللہ سے دعا کرتے، اور بیٹی کو جو ہے صبر کرنے کے لیے کہتے۔ اس طریقے سے اپنی بیٹیوں سے آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جب حضرت ابو یوسف کے پاس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کو رکھا گیا تھا، لوہار تھے
جب آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو اللہ کے رسول گئے، بچہ سسکیاں لے رہا تھا، آپ کے گود میں لا کر کے دیا گیا، آپ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ محبت اور حلم ہے جو آنکھوں سے بہتا ہے، زبان تو وہی کہے گی جو اللہ کا شکر ہے وہ شکریہ ادا کرتے رہے گی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بی بی فاطمہ آئیں آخری وقت میں تو آپ نے بی بی فاطمہ کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا تو بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ کان قریب لانے کے لیے، جب دوبارہ کان قریب گیا کچھ اللہ کے رسول نے کہا تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ کیا بات ہے، آپ پہلی مرتبہ سن کر روئی اور بعد میں آپ نے مسکرایا؟ کہا کہ میں بعد میں کہوں گی۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے بتلایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد جب حضور نے فرمایا میرے خاندان میں سب میں پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی تو میں اس طریقے سے ہنسنے لگی۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ آپ کی چکی پیسنے سے، پانی لانے سے، مشکیزہ لانے سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلام آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے والد سے غلام مانگ لو تاکہ تمہیں کام میں سہولت ہوگی۔ حضرت بی بی فاطمہ گئیں لیکن شرما کر کچھ کہہ نہیں سکی، واپس آ گئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلایا اور پوچھا تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اصحاب صفہ کے بھی بہت سے کام ہیں مجھے کرنا ہے، بیٹی میں تمہارے لیے ایک چیز بتلاتا ہوں جو اس غلام سے بہتر ہے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے، آج ساری دنیا یہ درود فاطمہ کو جو پڑھتی ہے ہر نمازوں کے بعد 33 مرتبہ کا ورد میں۔ اس طریقے سے بی بی فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ کی فطری محبت اتنی تھی کہ سوتیلا بیٹا حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر ابی حالہ کا لڑکا، وہ آپ کس طریقے سے اللہ کے رسول پر نشاور ہوا۔ سب میں پہلے کعبۃ اللہ شریف میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہا۔ سارے لوگ دوڑ پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر کے تمام اپنا غصہ اس لڑکے پر اتارا، تھوڑی دیر کے اندر وہ گرا اور تڑپنے لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھیے سوتیلا باپ ہونے کے باوجود بھی کیا محبت تھی، کیا ان کا جو ہے یعنی باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا کہ اس نے اپنی جان تک دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا۔ دوسری مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ حضرت سودا جو ہے اپنے قبیلے سے نکلی تھی، جو اپنے قبیلے کو واپس گئی تو وہاں پر ڈاکہ پڑا، اپنے مائکے گئی تھی، ڈاکے میں تمام مال اسباب لوٹ لیا گیا، لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ زید بن حارثہ جو تھے 8 سال کی عمر کے تھے، ان کو بھی غلام بنا لیا گیا اور اوکاس کے میلے میں لا کر ان کو بیچا گیا۔ حکیم بن حزام جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، وہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اس لڑکے کو خریدا اور اپنی پھوپھی کو لا کر کے دیا۔ یہ وہ حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن حارثہ موجود تھے۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے اس لڑکے کے عادات و اطوار دیکھ کر کے کہا کہ یہ لڑکا مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ نے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے اور اس کے ساتھ اتنا پیار محبت سے رہا کہ اس وقت میں جب لوگوں کو معلوم ہوا، ان کے باپ اور چچا ڈھونڈتے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی ماں بڑی بے قرار ہے، آپ پاس ہمارا بھتیجا اور بیٹا موجود ہے، آپ جتنی رقم مانگیں گے ہم دے دیں گے، اس کو ہم کو لوٹا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مجھے رقم کا معاملہ نہیں ہے، بچے کو آنے دو، اس سے پوچھیں گے، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو میرے پاس رہتا ہے اس کو لوٹا دوں، ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ زید بن حارثہ کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ زید تم ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے چچا ہیں، میرے باپ ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم یہاں رہ سکتے ہو اور چاہے تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دی اور کہا کہ تم بتاؤ۔ زید بن حارثہ نے کہا میں یہاں آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ وہ تعجب کرنے لگے، تجھے آزادی نہیں چاہیے، غلامی چاہیے، تجھے ماں کی محبت باپ کی محبت نہیں چاہیے؟ تو اس وقت زید بن حارثہ نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو باتیں دیکھی ہے، ان سے جو محبت ہو گئی ہے، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی سے آپ اٹھے اور انہوں نے زید بن حارث کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کعبۃ اللہ شریف میں اعلان کیا کہ لوگوں آج سے زید بن حارث نہیں ہے بلکہ زید بن محمد ہے۔
تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی فرزندگی کی، بیٹے کی محبت کس طریقے سے جو ہے آپ کے دل میں تھی، اور کیسا آپ کا اسوہ تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لڑکے نے، ابی حالہ کا لڑکا بھی اپنی جان دے دیا، اور زید بن حارثہ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ تسلیم کیا، چنانچہ اس کے بعد سے زید بن حارث نہیں بلکہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آتا ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، آپ ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی کے اندر دل نوراتا ہوا کرتے تھے، اور دلی ان کو تعلق ہوا کرتا تھا۔ اور اس طریقے سے آپ نے ساری عمر جو ایسی چیزیں بتائی اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو اس اسوے پر چلو، اس طریقے سے محبت کرو اپنی اولاد سے، اور اپنی اولاد کو دین کے لیے تیار کرو، یقیناً یہی تمہارے لیے اثاثہ ہوگا۔ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام میں کیا اچھی بات کہی ہے کہ افضل میرے آقا کے سوا کوئی نہیں ہے، افضل میرے آقا کے سوا کوئی نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں بات خدا کوئی نہیں ہے، کیوں کر نہ چلے اہل جہاں نقش قدم پر، مثل شہیدین راہنما کوئی نہیں ہے۔ آج اس مبارک مہینے میں جب کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت اور وفات کا مہینہ پائے ہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کھول کھول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور کریں، دیکھیں اور اسوے کو اپنائیں۔ والدین کا حق کس طریقے سے ہوتا ہے، بچوں کا حق کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، ان سے ٹوٹ کر محبت کیسے کی جا سکتی ہے، ان کا نرشمنٹ اور پرورش کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ہم کو اللہ کے رسول کی زندگی میں ملتا ہے۔ لہٰذا ساری دنیا کو چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں اپنی اولاد سے محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں، اور ان کے مستقبل کے فکر مند رہیں، اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے یہ محبت دنیا میں تم ذرا سی تکلیف سے بے چین ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی ان کی اولاد کو جنت میں جگہ ملے، دوزخ سے بچے رہیں۔ اس طریقے سے ان کو دوزخ سے بچانے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے جو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ یہی دراصل اسوہ رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لا کر کے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ بڑے سے بڑا اچھا کام کر لیجئے، اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی محبت یہی ہے کہ آپ کے اسوے پر چل کر زندگی گزاریں، اور مکمل طور سے اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈال لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔